جب بھی بھٹکا میں ہدایت کی طلب میں در در، جب بھی بھٹکا میں ہدایت کی طلب میں در در، تو راہ راست سے رہبر تیری خوشبو آئی، تو راہ راست سے رہبر تیری خوشبو آئی، زیست کی جب بھی میرے سر کوئی مشکل آئی، زیست کی جب بھی میرے سر کوئی مشکل آئی، میرے استاد کی ہر سیکھ مجھے یاد آئی۔ آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے ایک اور شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں۔ آج بھی ہمارے لبوں پر آپ سب دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں۔ ناظرین محترم، آج 5 ستمبر کی تاریخ ہے اور اس دن کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس دن کو ہم یوم اساتذہ کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹیچرز ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آج اس مادھیم سے ان تمام اساتذہ کو ہماری طرف سے اس دن کی بہت بہت مبارکباد، جو ایک بہت عظیم خدمت سماج کے تئیں انجام دے رہے ہیں۔ استاد وہ جو اس علم سے نوازے جو علم آنکھ کو دیکھنا سکھائے، جو آپ کی سماعتوں کو سننا سکھائے، جو آپ کی زبان کو بولنا سکھائے، جو آپ کو اکیڈمکس سے پرے زندگی کا ڈھنگ سکھائے، زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھائے، کیونکہ اکثر ہم استاد کے رول کو کلاس روم تک ہی محدود کر دیتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار اس سے کافی پرے ہے، کافی وسیع ہے۔ ایک انسان کی کردار سازی، ایک انسان کی شخصیت سازی کس طرح سے کرنی ہے، اس میں جو چھپے اوصاف ہیں ان کو کیسے ابھارنا ہے، ان کو کیسے پالش کرنا ہے، اس کی انرجی کو کس طرح سے چینلائز کرنا ہے، یہ بخوبی ایک اصل استاد ہی جانتا ہے۔ اور ہم بھی اگر کسی مقام پر آج ہیں، یہ 2 ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ تک بول پاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ بھی ہمارے سبھی اساتذہ کو جاتا ہے۔ اور اساتذہ جو کچھ آپ کو سکھاتے ہیں، زندگی جب بھی کوئی سچویشن آپ کے سامنے لاتی ہے، اس وقت آپ استاد کی وہ بات یاد آتی ہے، جب رابطہ منقطع ہو گیا ہوتا ہے اس سے، جب آپ اسکول سے فارغ التحصیل ہو گئے ہوتے ہیں، آپ اعلیٰ تعلیم سے بھی فارغ التحصیل ہو گئے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں جٹ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسی سچویشن ارائز ہو جاتی ہے، ایسی سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ سب کانشیس میں کہیں استاد کی وہ کہیں بات یاد آتی ہے، اور اس ایک بات سے وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ تو جتنا بھی ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں، جتنا بھی سلام پیش کریں ان کی خدمات کے تئیں، اتنا کم ہے، لیکن آج بار بار ہم ان اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج اساتذہ کے رول پہ مفصل بات ہوگی، اور نہ صرف بات ہوگی بلکہ ایک ایسی شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے جنہوں نے یہ سب چیزیں پرسونیفائی کی ہیں، جنہوں نے ان سبھی اوصاف کو عملی جامہ پہنایا ہے کہ آیا ایک اصل استاد کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آج پروگرام کی ذمہ داری
ہم نبھائیں گے. میں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گے ناظمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیپی ٹیچرز ڈے. آپ کو بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین محترم. آج ذرا الفاظ کی کمی سی محسوس ہو رہی ہے. ہم ناچیز کیا ہی تعریف کر سکتے ہیں ان فرشتہ صفت اشخاص کی جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا ہو. ہم زندگی میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ جو رشتہ ہے, وہ جو احساس ہے, وہ جو عزت ہے جو اپنے اساتذہ کی کرتے ہیں اور وہ جو احسانات ہیں جو انہوں نے ہم پہ کیے ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں وہ سب بیان کرنے کے لیے. بس یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم آج کے دن ان سب اساتذہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کا بہت 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 شکریہ ہمیں اس قابل بنانے کے لیے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں اس اسٹیج پہ, اس پلیٹ فارم پہ رہ کے. اور اس پلیٹ فارم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے دوردرشن کیندر کا, یہاں کے ہر ایک شخص کا. اور ضروری نہیں عمار جس قدر آپ نے فرمایا کہ ٹیچر صرف وہی ہو جو آپ کے تعلیمی سفر میں آپ کا ساتھ نبھائے, بلکہ آپ کی زندگی کا جو ہر ایک پہلو ہے, ہر ایک مرحلہ ہے, اس میں ہمیں اساتذہ ملتے ہی جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں میں ان کی رہبری کی ضرورت مل ہی جاتی ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ اساتذہ ذہن میں آ جاتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہو, اور کہیں نہ کہیں وہ اساتذہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں جو اس ٹائم پہ ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. میں بحیثیت ایک طالب علم کچھ اشخاص کا نام لینا چاہوں گی. دوردرشن کیندر کی تو بات ہو چکی ہے, یہاں کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب شری منہاس صاحب کا بہت شکریہ جو بار بار ہماری رہنمائی کو پیش رکھتے ہیں, بنا وقت دیکھے, بنا حالات دیکھے, جب بھی کبھی ضرورت ہو ان کا جو ہاتھ ہے ہمیشہ ہمارے سر پہ رہتا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب, ہمارے جو میرے کلیگس ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, امین صاحب, زاہد مختار صاحب, مسعود صاحب, اظہر صاحب یا پھر سید سمرینا گیلانی, اور آج میری دائیں جانب جو ہے, ایسا نہیں کہ میں آج کے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہوں, آج ٹیچرز ڈے ہے اس لیے میں ذرا مکھن لگا رہی ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ جو حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے دائیں جانب, گرو جی ان کو میں ایسے بھی بلاتی ہوں کیونکہ وہ کوئی دن نہیں جب میں ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ عمار. اور میں باسان آج کے دن یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی آج کے دن کے ساتھ اگر ہم آج کے دن میں ہمارے فارمر ڈائریکٹر طاہر صاحب کا ذکر نہ کریں. اچھا پتہ ییٚلہِ غلطی ٲس گژھان تو سو غلطی ٲس نہٕ تِمن نش بچان کینٛہہ, تو ماشاء اللہ پھر جو شیریں کلام تھے ان کے اور وہ جو طرز انداز تھا ٹھیک کرنے کا, ماشاء اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ناظمہ اب جتنے نام ہم یہاں لیں, اب جن کے نام چھوٹ جائیں گے شاید ان کو گلہ ہو جائے گا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ ہمارے استاد رہے ہیں, جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ سب کا تہہ دل سے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. خیر یہ بحث اور اس کو طول نہ دیتے ہوئے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک ایسی ریئل لائف ایگزامپل کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جن کی کہانی سن کے آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ ایک اچھا استاد ہم کسے کہتے ہیں, حقیقی معنوں میں ایک استاد کا کردار کس طرح کا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی ملاقات آپ سے کرائیں, کچھ اپڈیٹس ناظرین. جی فٹافٹ سے اپڈیٹس ہم پہنچاتے چلے. موسم سے ہی آغاز کریں گے. تو بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج مطلع جو ہے جزوی طور ابرآلود رہے گا, جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی. درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سیلسیس کم سے کم, وہی جموں میں زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم جو ہے 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی جانے کی پیش گوئی ہے. آج جموں سری نگر قومی شاہراہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہماری مین شاہراہ ہیں ان کو بند ہی رکھا گیا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, ایسا ہمیں پتہ چلا ہے ٹریفک کنٹرول روم سے. جی بہت بہت شکریہ ناظمہ اپڈیٹس ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. ناظرین محترم, پروگرام کا آغاز موسیقی سے جس طرح ہم کرتے ہیں حسب روایت, آج بھی عمر خان صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں. اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے ہم گفتگو کریں گے.
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जे में आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं और टीचर्स डे तो है ही, साथ में आज और एक खास दिन है। आज चैरिटी का दिन भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आज मनाया जा रहा है और इस दिन को हर साल मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है ताकि हमें याद रहे चैरिटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करनी है। दाएं हाथ से अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो बाएं हाथ को खबर न होने दे, ये हमें बताया गया है, ये हमें सिखाया गया है और यही तरीका है किन्होंने सिखाया है, हमारे असातिज़ा ने। आज हम बात करेंगे इस हवाले से भी, कोशिश करेंगे आज के मेहमान से इस हवाले से भी बहुत कुछ जानने की। लेकिन यहाँ पे सिलसिले गुफ्तगू को बल्कि शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक वक्फा लेना चाहेंगे। यहाँ पे छोटा मोटा सा, जल्दी लौट के आते हैं। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। खैर मकदम इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे में नाजरीन, इस चीज़ के वारिया लटि टीचर्स डे यूत का मौका यम विज टीचर सुन किरदार या तम सद अवसाफ गनावन वनान
اخ اصل ٹیچر کس گو تم سٕنٛز ڈیفنیشن کیا تمس مز ہسا گژھن یم وصف آسن تمس مز گژھن یم صفت آسن تم سند کردار گژھِ یُتھ آسن کہ یم طالب علم چھ تم گژھن انسپائر گژھن یم چیز چھ مگر اس ونٲنی یوت مگر آز ونو دپو یوت اس کینٛہہ بلکہ آز ان اَسہِ اکھ ریل لائف ایگزامپل تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ یمو بالکل یہے کردار یمے اوصاف اپنٲومٕتۍ چھِ یمن عملی جام لوگمُت چھُ تہٕ پتہٕ یہ کردار فیلڈس مز اپنومُت ایکچوَلایز کوٚرمُت چھُ تہٕ یہ تہنٛد طریقہ کار چھُ روٗدمُت یُس تہنٛز جرنی چھِ روٗزمٕژ سۄ چھِ پانس مز انسپائرنگ سۄ چھِ بجایہِ کھۄتہٕ ڈیفنیشن کہ اکھ اصل استاد کیُتھ گژھِ آسُن اسہِ سۭتۍ چھِ تشریف فرما روحید گل صٲب یم اکھ ٹیچر تہِ چھِ تہٕ ونکیس چھِ ممبر انوویشن سیل ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر. روحید صاحب آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جی. میری طرف سے آپ کا بھی ویلکم اور جو بھی اساتذہ کرام ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے ہیں میری طرف سے ان کے لیے بھی مبارکباد. آج کا دن ان کا ہے, آج کا دن ہم سب کا ہے, آپ سب کا ہے اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ, بالخصوص آپ کو کیونکہ آج آپ یہاں وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. روحید صاحب ہم روایتی یہ گفتگو نہیں کریں گے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ٹیچر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کیا نہیں, بلکہ ہم آپ کی ہی جرنی سے سٹارٹ کریں گے. یہ جو ٹیچر بننے کا اتفاق اور یہ جو ٹیچر بننے کی سٹوری آپ کی خود کی ہے, پلیز وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعی اگر کسی میں پہلے سے انکلینیشن یا شوق نہیں بھی ہے لیکن جب وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے, اتفاقاً آ جاتا ہے, تو پھر وہ پیشن خود بخود کیسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی یہاں معاشرے میں اس وقت جو بھی امپلائمنٹ کی بات ہم جب کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارا پہلے جو کوویٹڈ پوسٹ ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پوسٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے سارے ٹرائی کرتے ہیں. تو سیم وے میں بھی ویسا ہی کرتا تھا, میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں ایڈمنسٹریشن میں جاؤں, کشمیر ایڈمنسٹریشن سروسز, ایڈمنسٹریٹو سروسز, یہاں IAS کے لیے جاؤں. تو ایون میں نے 2-3 بار کوالیفائی بھی کیا تھا, انٹرویو تک پہنچا تھا. دین فائنلی ایک یہاں دور آیا, 2004 کی بات ہے یہ, 2004 کی بات ہے یہ. تب SSRB سے بھی بہت کم ایڈورٹائزمنٹس نکلتے تھے, PSC سے بھی بہت سارے کم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تھے. تو فائنلی میں سیٹل, اس وقت میں ایز کنٹریکچوئل لیکچرر تعینات ہوا, اپوائنٹ ہوا ڈگری کالج بوائز اننت ناگ میں. تو وہاں میں نے 1-2 سال دے دیے, اور ایون ویمن کالج میں بھی میں نے وہ جو اننت ناگ کا تھا وہاں بھی 1 سال میں نے دے دیا. تو ان دا مین ٹائم میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ٹیچر. تو چونکہ وہ پیرا ٹیچر کا پوسٹ تھا, جیسے ابھی میں مطلب جنرل لائن ٹیچر ہوں, پھر میں نے وہ اس میں وہ استعفیٰ دے دیا. دین آئی جوائنڈ ان 2007, میں نے پھر فارملی جوائن کیا, لیکن ایکچولی میں نے ٹیچنگ کی جو جرنی تھی وہ سٹارٹ کی تھی 2004 میں فارملی. تو اس وقت جب میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, ایک گاؤں تھا اس کا نام روہو ہے, روہو ہاں اننت ناگ کے بالکل پیریفرل ایریاز میں ہے, میرے گھر سے 2-4 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو جب میں پہلے دن وہاں گیا, فرسٹ ڈے جب میں وہاں گیا, تو میں نے جب بچے دیکھے وہاں, مطلب ان کی کنڈیشن, ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے مطلب بالکل پور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کے کپڑے یا باقی ان کی جو حالات تھی, مطلب میں نے وہ بہت بری حالات ان کی دیکھی وہاں. تو باقی چیزیں جب میں دیکھتا رہا ہمارا, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, بہت اچھے سکولز ہیں, بہت کنکریٹ سکولز ہیں, اچھے سکول. تو تب تھوڑے سا لٹل بٹ کچھ ڈیلیبریٹڈ کنڈیشن میں ہمارا وہ سکول تھا جہاں میں گیا تھا. تو 2-3 دن میں اسٹرگل کرتا رہا وہاں بچوں کے ساتھ, کیونکہ میں بڑوں کو پڑھاتا تھا وہاں, مجھے ماحول ابھی عجیب لگ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھاؤں ان کو, کیسے کنٹرول کروں, کیسے ان کو حالت بھی خراب. تو میں 2-3 دن کے بعد وہاں سے چلا گیا واپس. آپ نے سوچا, میں نے سوچا نہیں میں نہیں کر سکتا, تو میں واپس چلا گیا. واپس میں چلا گیا, تب میں ویمن کالج اننت ناگ میں کام کرتا تھا ایز کنٹریکچوئل. تو میں نے واپس جوائن کیا, واپس چلا گیا. آپ نے وہاں بھی ابھی استعفیٰ نہیں, وہاں مطلب میں نے گیا تھا تو میں واپس گیا, تو وہاں بھی انہوں نے کہا, جو وہاں ہیڈ تھے اس وقت, انہوں نے کہا یار آج نوکری کہاں ملتی ہے, کر لو, دیکھ لو, کر لو تھوڑا سا برداشت. میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اب
کچھ دن 2-3-4 دن جو نیکسٹ 2-3-4 دن میری زندگی کے تھے وہ بہت بڑے ہارش دن تھے میرے لیے. مجھے وہ اسکول خوابوں میں آتا رہا, وہ بچے خوابوں میں آتے رہے, آپ بلیو نہیں کرو گے, خوابوں میں آتے رہے وہ بچے, ان کی حالت مجھے خوابوں میں آتی رہی. میں نے جب 6-7 دن ہو گئے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور فائنلی میں واپس چلا گیا. ارے کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ اب ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک, تو میں کوشش کروں گا مجھ سے جتنا ہوگا ان بچوں کے لیے میں کروں گا. اچھا, کوشش کروں. ایون میں تب تیاری کرتا تھا, آئی ایس کی کیس کی تیاری کرتا تھا, تو آپ بلیو نہیں کرو گے میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. اچھا, کیونکہ میں اتنا بزی رہا پھر ان بچوں کے ساتھ. اچھا, ان بچوں میں سٹارٹ ہم نے کیا, میں نے ان کے ساتھ پہلے دوستی کی, ان کا وہ اعتماد ہوتا ہے نا, ان کی کانفیڈنس میں نے کوشش کی جیتنے کی. میں نے ان کو وہ جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے, ایک کلیشے ہوتا ہے کہ ٹیچر کیسا ہو سکتا ہے, میں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر وہ پریبھاشا ہی بدل. ہاں, میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹلی ہٹ کر ان کو کہا نہیں, آپ مجھ سے کھل کے بات کر سکتے ہو, آپ فرینڈلی مجھ سے بات کر سکتے ہو, آپ میرے سے مطلب یو کین بی ویری کمفرٹیبل, کوئی بات نہیں. تو وہ تھوڑا سا کام کر گیا, لٹل بٹ کام کر گیا. اس کے بعد دین واٹ ہیپن, میرا جو گھر تھا وہ 3-4 کلومیٹر کی دوری پر تھا. وہاں سے اگر ہم بائی ٹرانسپورٹ جاتے تو 1-2 گاڑیاں بدلنی ہوتی تھی, لیکن ایک کھیتوں میں سے ایک راستہ تھا, بیچ میں سے. تو میں نے وہاں سے, یہ جو سارے بچے اسکول کے تھے وہیں رہتے تھے, اسی ویسینٹی میں رہتے, اسی ویسینٹی, اسی راستے پہ رہتے تھے, کھیتوں کے راستے میں رہتے. تو آئی یوز ٹو اسٹارٹ ایٹ 8:30. کیا بات, صبح 8:30 میں اسٹارٹ کرتا تھا اور نکلتا تھا, اور جو بھی راستے میں جو بھی گھر آتا تھا بچے کو تو میں نوک کر کے, وہ تیار رہتے تھے, یوز ٹو بی ریڈی رہتے تھے. اور آپ دیکھو گے کہ میرے پیچھے بالکل اس کھیتوں میں جو ہوتی نا بیچ میں قطار ہوتی تھی, ایک قطار ہوتی تھی, اور ہم 9 بجے جب وہاں پہنچتے تھے, 9-9:15 ہم اسکول میں پہنچتے تھے, اور تھوڑی بہت ہم کھیل کود کوئی گیم ویم کھیلتے تھے, تاکہ چونکہ مجھے پتا تھا جب تک ایک کمیونیکیشن نہیں ان کے اور میرے درمیان پیدا ہوگی تب تک شاید ربط قائم نہیں ہوگا, تب تک شاید میں ان کو موٹیویٹ نہیں کر پاؤں. بالکل روہت صاحب, یہ جو ربط قائم کرنے کا سلسلہ آپ کا رہا, آپ کی کاوشیں رہیں, یہ بہت دلچسپ کہانی ہے, اس کو ہم ابھی جاری رکھیں گے. اور لیکن ابھی فون لائن پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنجیو کمار شرما جی, جو کہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈی ہیں 2021 کے. ان سے بات کریں گے آج کے موقع پر. ہلو, گڈ مارننگ سنجیو جی, گڈ مارننگ, ہیپی ٹیچرز ڈے. اس دن کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. تھینک یو سر. آج دن کے موقع پر کیا کہیے, آپ کا ہی دن ہے, پہلے یوم اساتذہ ہے, تو ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے, بہت بہت استقبال ہے. تو اس دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, آج کے دن سے میں یہی کہوں گا, جتنے بھی ہماری ٹیچنگ فیسلٹی ہے اور آل اوور ورلڈ کی میں بات کہوں گا, میں بھی اپنی کنگریچولیشنز جو ہیں آپ کے مادھیم سے دینا چاہوں گا سر. جی. اور یہ ایک بہت ہی پوتر دن ہے, گروؤں کا دن ہے, سادھو سنتوں کا دن ہے, اور کیونکہ جو گروؤں کا پیشہ ہے یہ بہت ہی پوتر پیشہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹیچنگ پروفیشن از دا کراؤن آف آل پروفیشنز. جی. تو ہمیں اس کی مریادہ جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے. جی. اور جو بھی ہمارے بھارت سرکار کے انیشیٹوز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں ان کو لے جانا جو ہے وہ ہمارا ایک جنون رہے گا, وہ ہمارا ایک مشن رہے گا. بالکل صحیح. جی, ٹیچرز ڈے کی مریادہ برقرار رکھنی ہے, ایسا آپ نے خود فرمایا, اور یہ جو مریادہ ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو برقرار رکھنی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسج جائے گا آپ کا؟ میں اسٹوڈنٹس سے یہی ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے جو استاد ہیں ان کی عزت کریے, ان کا مان سمان کریے, کیونکہ اگر وہ استادوں کا عزت مان سمان کرتے ہیں تو ان کو جو سکسیس ہے وہ ان کے قدم چومے گی, اور وہ زندگی میں ہر چھیتر میں کامیاب ہوں گے. جب تک ہم اپنے گروؤں کا آشیرواد نہیں لے سکتے, ہم اپنے گروؤں کی عزت نہیں کریں گے, جو ان کی ڈائریکشنز ہیں وہ ان کا پالن نہیں کریں گے, تو شاید ہی ہم جو اونچائیاں ہیں وہ نہیں چھو سکتے. بالکل صحیح. بہت صحیح پیغام اور بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں جڑنے کے لیے, اور اس دن کی پھر سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. دھنیواد سر, دھنیواد. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. روہت صاحب, یہ جو کہانی آپ بتا رہے تھے تو اس میں ایک وقفہ آ گیا, لیکن یہ بہت ضروری وقفہ تھا, کیونکہ یہ ہمارے اعزاز یافتہ ٹیچر ہیں, بہت محنت کر کے انہوں نے, اور ہماری طرف سے ان کو کنگریٹس. جی, تو آپ وہ تسلسل وہ کہانی جاری رکھیں. تو میں جب تھوڑا سا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو گئی بچوں کے ساتھ, پھر میں نے دیکھا کہ ان کی, میں نے دیکھی کانفیڈنس ان کی بالکل لو تھی. مطلب ایک انفیریورٹی کمپلیکس جیسا تھا ان میں. وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے
کہ یہ جو باہر دوسرا والا اسکول ہے اس کے بچے بڑے اچھے پہن کے آتے ہیں, کپڑے پہن کے آتے ہیں, بہت خوبصورت یہ پہن کے آتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ پہلے پڑھاتے تو ہم ان کو کلاس میں تھے یا اس کے بغیر کرتے تھے, لیکن میں نے سوچا کہ نہیں, ان کی پہلے کانفیڈنس پہ کام کرنا ہے. کمپلیکس جو ہے تو کیا ہوا, میں نے کیا میں نے ان کو کہا بتاؤ کیسی وردی پہنو گے. یہ بہت پہلے کی بات ہے, 2004 کی بات ہے, کیا بات تب کی بات ہے. تو کہا کہ بالکل ویسی جو ان کا نزدیکی وہاں نجی ایک اسکول تھا ویسی وردی ہم پہنیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب سوچا میں نے کہ کیا کروں میں, کیونکہ وہاں ان کے گھر میں مطلب اتنا نہیں تھا کہ ان معاشی حالات. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی کانفیڈنس کے لیے میں نے کہا صرف آپ 10 روپیز پر چائلڈ گھر سے لانا, صرف 10 روپے لانا. تو میں نے فیلو ٹیچرز سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرو. تو فیلو ٹیچرز نے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا. اچھا, میں اس سے پہلے چونکہ کنٹریکچوئل لیکچرر کام کر چکا تھا, تھوڑی سی سیونگ میرے پاس بھی تھی, تو میں نے اس سیونگ میں سے لگ بھگ آلموسٹ 50-60% اٹھا دیا. اور تب میرے فادر صاحب جو تھے وہ ریٹائرڈ تھے, اور اس کے بعد ان کی ایک دکان چلتی تھی, تو ان کے پاس کچھ ٹائی آئٹمز تھے, ایسے ایکسیسریز وغیرہ تھے. تو پہلے تو کچھ ڈونیشن ہم نے کرا. پہلے میں نے اپنی پاکٹ سے جتنا بھی میرا تھا سیونگ, اس میں 50-60% تھا, وہ میں نے ڈال دیا, اور تھوڑا بہت ادھر ادھر دوستوں سے میں نے لے لیا, اور ان سے 10-10 روپے لے لیے بچوں, ٹوکن اماؤنٹ ایک لے لیا. اینڈ گیا ہم وہاں دیکھے, میں نے جو بڑے بیوپاری وہاں تھے اننت ناگ کے تھے, میں نے کہا ہمیں اس طریقے کے لیے کپڑا اچھا چاہیے, لیکن کوشش کریں آپ اپنی طریقے سے بھی کچھ اس میں ڈال دیں, مجھے اس پرپز کے لیے چاہیے. تو دے ور کائنڈ انف, انہوں نے کیا, انہوں نے ساتھ دیا ہمارا. پھر میں ایک اسٹیشنر کے پاس گیا, وہ میرا دوست تھا, بچپن کا دوست تھا, اس کا پاپا. تو میں نے اس کے پاپا سے کہا کہ یہ جو آئی کارڈز ہیں آپ مجھے یہ, تو کہیں سے مطلب کہیں سے آئی کارڈز, کہیں سے وہ چیزیں, کہیں سے یہ چیزیں. فائنلی ایک دن ہوا کہ درزی ہمارے اسکول میں آیا, وہ سارے آئے لینے کے لیے, وہ آئے تو ہمارے بچوں میں وہ وردی 2-4-5 دن میں تیار ہو گئی, اور آئی کارڈز, وہ فوٹوگرافر آئی کارڈز لٹک گئے. تو ان کو بڑا نا یہ پیشن تھا کہ ہم سن کے اتنا خوش ہو رہے ہیں, تو مجھے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنا خوش ہوئے. وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں بھی آئی کارڈ چاہیے, ہمیں بھی آئی کارڈ چاہیے. تو آئی کارڈ بن گیا, ساری چیزیں بن گئی. اب میں نے کہا جی اب تو آپ بالکل ویسے ہی بچے بن گئے جیسے آپ چاہتے تھے, اب ہم پڑھائی کریں گے. تو کوشش کری ہم نے تھوڑی سی بہت. حالانکہ اس وقت تو الحمدللہ مطلب مجھے آئیڈیا ہے نئی ٹیچنگ لرننگ کا. تب میں چونکہ کالج سے آیا تھا, تب مجھے لیکچر میتھڈ زیادہ پتا تھا, تب مجھے چائلڈ فرینڈلی میتھڈز پتہ نہیں تھے, لیکن کوششیں کی میں نے, ادھر ادھر سے اسپیسمنز ادھر ادھر سے ان کو دکھایا, ہینڈس آن دکھایا. اینڈ فائنلی میں آپ کو بتا دوں, وہ بچے اتنے زیادہ موٹیویٹ ہو گئے کہ جب 4 بجتے تھے تو جو آپ کو پتا ہے یہ تو اٹ از اے سائیکی یہ ہے بچوں کا کہ گھنٹی بج گئی اور بھاگ گئے. بلیو نہیں کرو گے آپ کہ وہ 4:30 بجے تک نہیں چھوڑتے تھے, نہیں بیٹھنا بھی کرنا ہے. اور سنڈیز کو اسپیشلی کہتے تھے کہ نہیں سر سنڈیز کو بھی آنا ہے, اسپیشل کلاس. صاحب ایک تو آپ کا یہ KS IAS میں جو آپ کی خود کی ایسپریشنز تھی, لیکن ڈیسٹنی آپ کو اس فیلڈ میں لائی. اور مجھے لگتا ہے جو ڈیسٹنی, جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں. شاید آپ اسی فیلڈ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا تھا, اور جو آپ نے پھر خدمات, جو آپ نے پھر فرائض انجام دیے, اور جس تندہی سے آپ نے کام کیا, یہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے. اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور آپ سے بات ہوگی, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں ناظرین رکنا ہوگا. رکتے ہیں اس وقفے کے لیے, وقفے کے اس پار پروگرام کا باقی سلسلہ. وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 7, 8 اور 9 ستمبر کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی.
वेलकम बैक टीचर्स डे स्पेशल शो आप आज मुलाहिजा फरमा रहे हैं हमारे साथ, और आज शो की जीनत बढ़ा रहे हैं रोहित गुल साहब। बहुत खुशकिस्मत है वो स्टूडेंट्स जिनको ऐसे टीचर मिले, और बहुत खुशकिस्मत है हम जो आज हमें इनकी मेज़बानी का यहाँ पे मौका फराहम हुआ है। इनसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम अखबारात की सुर्खियाँ ज़रा आप तक पहुँचाते चलें। अंग्रेज़ी अखबार से आगाज़ करें, और आगाज़ में कोविड से ही हम जो है स्टार्ट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्ड्स 116 फ्रेश कोविड-19 cases, one more death. India records 42,618 COVID cases, 330 deaths in a day. इसी अखबार से और एक सुर्खी, over 7 acres of encroached prime land retrieved in Samba. जी नाज़रीन, एक उर्दू रोज़नामा है मेरे पास, और इसमें से भी दो खबरें हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ज़ालाबारी और बादल फटने के वाक़यात की बरवक्त जानकारी। जम्मू में नस्ब डॉपलर रेडार सिस्टम का आज इफ्तिताह होगा, बानिहाल में काम जारी। एक और खबर इसी अखबार से, 3 मंजिला रेजिडेंसी रोड कार पार्किंग अगले हफ्ते अवाम के नाम वक्फ होगी। 4 मंजिला शेख बाग लाल चौक दिसंबर में मुकम्मल होगी। शहर में मजीद 20 नए मकामात की निशानदेही की गई। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे दो सुर्खियां। पहली सुर्खी सुनिएगा, यौम असातिज़ा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का टीचर्स को खराज अकीदत। कहा जम्मू कश्मीर के शानदार मुस्तकबिल के लिए टीचर्स का अहम रोल होगा। इसी अखबार से और एक सुर्खी, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की तारीखें तय। 21 से 27 सितंबर तक दुनिया भर के लीडर खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी 2 रोज तक क़याम करेंगे। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें से भी दो खबरें लेना चाहेंगे। मेंबरान पार्लियामेंट का एक और वफ्द शशि थरूर की क़यादत में राजभवन में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के दौरान मुतल्लिका अमूर पर तबादले ख्याल। एक और अहम खबर इसमें शाया हुई है अखबार में, श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जल्द ही इंटरनेशनल कार्गो सहूलियात दस्तयाब होने के इम्कानात। 2 लाख मीट्रिक टन मेवजात को मुल्की और बैनुल अक़वामी बाजार दस्तयाब होगा। 7,500 करोड़ की आमदन हासिल होगी इंतजाम। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे ये खबर, रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू ऑन थर्सडे, डे पास्ट ऑफ पीसफुली, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज लाइकली टू बी रिज्यूम्ड टुडे। स्टूडेंट्स ट्रेडर्स कीनली अवेट मोबाइल इंटरनेट रेस्टोरेशन। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास एक और इससे भी दो खबरें। ट्रैफिक रिज्यूम्स ऑन लेह हाईवे। बॉटम स्प्रेड में एक अहम खबर शाया हुई है, हाउस बोट्स हैव रिमेन्ड सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा, उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर, डिविजनल कमिश्नर ने वादी में ऑक्सीजन सहूलियात का लिया जायजा। 1 दर्जन ऑक्सीजन प्लांट तैयारी की हालत में रखे गए हैं। खेल शायकीन के लिए इस अंग्रेजी रोजनामे में ये खबर शाया हुई है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स शूटर मनीष नरवाल क्लिंचेस इंडियाज 3rd गोल्ड, अदाना बैग्स सिल्वर। और इसी अखबार में ये खबर शाया हुई है, डायरेक्टर DYSS विजिट्स खेल गांव इन जम्मू। अखबार की सुर्खियां हम आप तक पहुंचा रहे थे, और बात कर रहे थे प्रोग्राम में हम टीचर्स डे के हवाले से रोहित गुल साहब से, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मेंबर हैं इनोवेशन सेल, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। जी, और मैं इन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका हाई हो गया, तो तम पत यिथ कन पान फरमो कि तुम ओसो तिथ एक्सपीरियंस इन बच्चन से डील करने के। जाहिर है बच्चे आपको देख देख के सीखते हैं, तो उसके बाद फिर उनकी पढ़ाई का जो सिलसिला है उसको आगे कैसे बढ़ाया आपने? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो हर बच्चा एक डिफरेंट बच्चा होता है। हर बच्चे में काबिलियत होती है, इनफरादियत होती है। और ये जो बच्चा होता है, अब टीचर जो है उसको परख होनी चाहिए। मतलब टीचर को, टीचिंग इज ओके, सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक मेंटरिंग का यहाँ इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है जी। अगर आप बच्चों को मेंटर दें, उनमें अल्लाह मियां ने कैपेबिलिटी रखी हुई है। अब अगर आपको पता चले कि इसको कैपेबिलिटी क्या है, आपने एसेस किया इनको और फिर पता चला आपको कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो उसको अगर आप नरिश करते हो तो बच्चा, आपको नहीं जरूरत, आपको जस्ट हैंड होल्डिंग कुछ टाइम के लिए उनको करनी है, एंड ही विल बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर। खुद सीखेगा सर, और वो खुद आगे बढ़ेगा। इसमें मैं एक मिसाल आपको दे दूं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, फिर बच्चों पर फोकस किया, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया। मतलब कुछ बच्चे थे जो हर जगह होते हैं, कहते हैं कि ये
سلو لرنرس ہیں. ایکچولی سلو لرنرس ہوتے ہیں, وہ انکیپیبل نہیں ہوتے ہیں, وہ سلو لرنرس ہوتے ہیں. بہت آپ نے لرننگ ڈسیبلٹی کی بات کی, اگر یہ پہچان جاتا ہے ٹیچر کہ اس کی لرننگ ڈفیکلٹی ہے, تو ڈسیبلٹی ہے, تو وہ ایسے کنڈیشنز پیدا کرے کہ اس بچے کو اس طریقے سے انکریج کرے کہ اس کو دھیرے 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 وہ لرننگ ڈفیکلٹی یا ڈسیبلٹی دور ہو جائے. کچھ بچے ایسے تھے, مطلب ایک دن میں 8th کلاس میں پڑھا رہا تھا, سائنس پڑھا رہا تھا. ایک بچہ میں دیکھتا تھا وہ اکثر ایک دن آتا تھا, 6 دن نہیں آتا تھا. تو جب میں اس کے بارے میں, چونکہ اب کنسرن, اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کیسے آپ نے مجھے ایڈمنسٹریشن میں نہ لے کے مجھے ٹیچر بنا دیا. حقیقت, بیکاز اس اسکول میں رہ کے میرا یہ پیشن بن گیا اور میری زندگی کا مقصد. میں بھول گیا کہ میں کس چیز کی تیاری کر رہا تھا. پورا کا پورا دھیان دن بھر کا, اور شام گھر میں بھی سوچنا ان کے لیے, تو پڑھائی وڑائی پھر وہ جو میں کرتا تھا وہ مجھ سے چھوٹ گیا. اچھا, یہ جو بچہ تھا, اب میں نے انٹرسٹ لینے لگا سب بچوں میں کہ کوئی کیوں نہیں آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے تو ریگولر کیوں نہیں ہے. تو ایک دن یہ آیا, میں نے کہا اس کو, بیٹا مجھے آپ کی کاپی دیکھنی تھی. میں نے سب کی کاپی دیکھی لیکن آپ کی نہیں دیکھی. اب وہ بالکل مطلب فیلنگ, مطلب نا اپریہنسو, ہیزیٹنٹ, نہیں دکھا رہا تھا کاپی. تو اب میں نے کہا دے دو نا, اب دے دی اس نے کاپی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے وہ سب کچھ نہیں لکھا تھا جو میں نے لکھایا تھا, کیونکہ وہ آتا نہیں تھا. لیکن جو اس نے لکھا تھا دیٹ ہیڈ سینس, خود سے لکھا تھا. ہاں, گرامیٹیکلی واز ناٹ کریکٹ, بٹ لیکن سائنس کر کے نہیں لکھا تھا. ہاں, سائنس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, آپ کا انکوائری کائنڈ آف ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, تو کنسپچوئل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ یار اس کی تو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. تو میں نے کہا آپ کو, اچھا میں نے چھوڑ دیا سائنس. میں نے کہا نہیں, سائنس ابھی چھوڑ دو. اچھا بیٹا وجہ کیا ہے, اسکول کیوں نہیں آتے ہو؟ تو بات نہیں کرتا تھا زیادہ, لیکن میرے رہا ہی کہ نہیں میں پوچھ کے رہوں گا. پھر بعد میں جب بریک ہوئی 4 بجے کے بعد, میں نے اس کو کہا, میں نے اس کو کاؤنسل کرنا سٹارٹ کیا, کیا بات ہے. 2-3-4 دن کے بعد وہ مجھ سے بولا, کہا کہ جی میں وہ ارننگ کمپلشن ہوتا ہے نا ہمارے بچوں میں, مطلب غربت کی وجہ سے, کہہ رہا میں وہ اخروٹ کی وہ چھلکے ہوتے ہیں نا, مجھے وہ اٹھانے ہوتے ہیں, اس کا کام ہوتا ہے, اس کی وجہ سے میرے ہاتھ واتھ بھی سارے خراب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کہ وہ کام بھی کرتے ہیں, میں بھی مدد کرتا ہوں آپ کی, میں بھی 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ دیا کروں گا, لیکن آپ اسکول آیا کرو ورکنگ آورس کے بعد. ہاں, ورکنگ آورس کے بعد میں آپ کو دیا کروں. تو اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں. دوسرے دن وہ پھر سے نہیں آیا. تو میں نے کچھ بچوں کو اٹھایا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں, اب اس کے گھر جاتے ہیں. اب جب گھر جائے تو وہاں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا, ایسا کبھی یہ نہیں دیکھنے میں ہوا نہیں تھا. تو وہاں محلے میں جیسے کھلبلی جیسی ہوئی. وہ بچے بھی پھر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں جو میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا شاید ہمیں کسی کو پکڑنے جانا ہے. میں نے کہا پکڑنے نہیں جانا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا. اچھا, اب اس کو بھی کسی نے بول دیا کہ یہ سب آ رہے. ابھی اس کو اتنی کانفیڈنس مجھ پہ نہیں آئی تھی, وہ بھی بھاگنے لگا. اور وہ اپنے گھر کی, مطلب تمنوس لکٹو چھوٹا سا ہی گھر تھا, ایک ہٹ ٹائپ کا تھا, ہٹمن ٹائپ کا تھا. تو اس کے اوپر جو ہوتا ہے کوئی پٹن روز کھٹے پتہ میں تم سندس فادرس مس یہ کت دن ہے سہ ژولی ے وچھت. اب میں چلا گیا اوپر, میں کینی میں ہی چلا گیا. میں نے کہا اس کو چلو ایک منٹ آپ. اس کے بعد میں نے کہا اس کو کہ اب یار تم نے ابھی نہایا نہیں ہے, وہ نہیں کیا, چلو نہاتے ہیں. تو اس کو میں نے نہلایا وہیں. کیا بات ہے. میں گیا اس کے تو نہلایا, پھر صابن وابن لگا کے, اور اس کی وردی لائی, اس کو پہنا ہی وردی, اور کہا چلو. اور دھیرے 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 آپ, مطلب یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ وہ کنٹینیو کی اس نے ایجوکیٹ, اور اس کی اتنا دھیان ہوا, اینڈ اس کا جو لرننگ لیول تھا وہ بہت اپ ہو گیا دھیرے دھیرے. اینڈ وہ بچہ ہی واز دا بیسٹ آف دا کلاس, اس کلاس میں سب سے بہتر تھا. تو یہاں ایک میسج جاتی ہے ہمارے ٹیچرس کے لیے کہ بچہ کوئی ناقابل نہیں ہوتا, انکیپیبل نہیں ہوتا, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائنس میں اچھا نہیں کر رہا ہے, میتھ میں اچھا نہیں کر رہا ہے, ہو سکتا ہے گھر میں کچھ ایشو ہو, اس کا دھیان کہیں اور ہو, اس کا دھیان ان سب چیزوں پہ. تو وی شوڈ ٹیک کیئر آف سچ. اسٹوڈنٹس آپ کی کلاس میں جو بھی ہیں,
الگ الگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کی کیا مجبوری ہے گھر پہ. مجھے نہیں لگتا کہ ٹیچرز آج کل اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ جان سکیں, وہ جانچ سکیں اور وہ اس بات کا تجزیہ کر سکیں کہ اس کو آیا کس طرح سے ہم اسکول میں واپس بلائیں. عمار, آپ فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو چھوڑ ہی دیں, اگر کبھی لگتا ہے کہ کوئی بچہ کسی سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, اس کو ڈانٹیں گے, اس کے پیرنٹس کو فون کر کے کمپلینٹ کریں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کی دوستی کیسے کرائیں گے. نہیں, آپ دیکھیے یہ جو میں کل بھی سر سے بات کر رہا تھا کہ ہم ٹرم کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بچہ جس میں لرننگ ڈسیبلٹی ہے, یہ نالائق ہے, یہ ڈفر ہے, یہ ڈل ہے, اور یہ ٹرمز اس سے اتنا نقصان پہنچتا ہے ایک بچے کی ذہنیت پر, ایک بچے کی نفسیات پر, کہ اس کو پوری عمر لگتا ہے کہ شاید مجھ میں قابلیت نہیں ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کافی موویز میں بھی, جیسے تارے زمین پر ایک مووی آئی تھی تو اس میں لرننگ ڈسیبلٹی تھی. جب اس ٹیچر نے اس کو اس کے موڈ آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سمجھایا تو ہی واز دا بیسٹ, اس نے بہت ایکسل کیا. لیکن یہاں جو یہ جو لرننگ ڈسیبلٹی والے بچے ہیں, لیکن جو ایک محدود وقت ہوتا ہے ایک ٹیچر کے پاس, کیسے ان ڈسیبلٹیز کو ایڈریس کریں, کیا ٹیکنیکس ہیں, کیونکہ آپ انوویشن سیل میں کام کرتے ہیں جہاں پہ انہی میتھڈالوجیز پہ کام ہوتا ہے کہ اگر اس موڈ سے بچہ نہیں سمجھ رہا ہے تو ٹیچر کیا آلٹرنیٹ موڈ اپنائے. تو یہ جو لرننگ ڈسیبلٹی والے بچے ہیں نا, ان کے ساتھ کیا طریقہ کار رہنا چاہیے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پہلی سب سے پہلی بات پیشنس, آپ کو صبر کرنا ہے بچے کے ساتھ. جی. اور لرننگ ڈسیبلٹی ہو یا کوئی اور ڈسیبلٹی بھی ہو, کیونکہ بہت ساری ڈسیبلٹیز ہیں, جسمانی طور ناخیز بچے, بہت ساری ڈسیبلٹیز ہیں. مطلب آپ کو بچے کو مینٹر کرنا ہے. دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, اگر عام کلاس روم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب آپ بچے کو کچھ مطلب ایسس کر رہے ہوتے ہو, ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بوزناؤن چھو تمس بچس کن ساتھ چھو سے غلط ونان. آپ دیکھو گے بہت سارے ہمارے بچوں میں ایک خوف ہے, انفیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ایون اگر ان کو آنسر پتا بھی ہوتا ہے, جواب پتا کہ اگر میں ون تو یہ ونم خبر کیا. تو یہ چیز آپ کو مطلب جنرلائزیشنز میں خیال رکھنی ہے آپ کو, کہ اگر بچہ وہاں سے آپ کو کوئی غلط چیز بھی بول رہا ہے, اگر تمس پورے آنسر چھن پتہ تہ کہین, اگر نہ تم پورے کام بھی کرمز کہین, یو ہیو ٹو انکریج ہم. سب سے بڑی بات ہوتی ہے یو ہیو ٹو انکریج ہم, اور ایمپیتھائز کرنا ہے سب سے بڑی بات. جو یہ لرننگ ڈیفیکلٹ والے بچے ہیں, دیکھیے تارے زمین پر آپ نے بات کی, وہ اس کو دکھاتا ہے, وہ چائنیز سامنے رکھتا ہے, وہ چائنیز کی ایگزیکٹلی وہ مطلب اٹ از جسٹ ٹو ایمپیتھائز, اس کو اپنے شوز میں رکھنا یا خود کو اس کے شوز میں رکھنا کہ یار یہ میں تو بہت محنت سے پڑھا رہا ہوں, میں تو بہت محنت کر رہا ہوں, لیکن یہ نہیں سمجھ رہا, یہ نہیں سمجھ, کوئی وجہ ہے. یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس میں کچھ ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں. تو آپ کو وہ پرابلمز جو ہیں صبر سے ٹیکل کرنے ہیں, ٹھیک. اینڈ یو ہیو ٹو, آپ کو صرف ایک ہی میتھڈ, لیکچر میتھڈ سے ہی نہیں کرنی ہے. دیر آر لاٹ مینی میتھڈز, بہت سارے. آج کل ہم ایکسپیرینشل لرننگ کی بات کر رہے ہیں, ہینڈس آن لرننگ کی بات کر رہے ہیں, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی بات کر رہے ہیں, برین بیسڈ لرننگ کی بات کر رہے ہیں. تو بہت سارے پانی موومنٹس پت پانے وتھاون ہے نا, اپنی جو مہم پانے وتھاون. جو پیڈاگوجی ہوتی ہے, جو ہم پیڈاگوجی کی بات کریں, وی ٹاک آف ایکٹیو پیڈاگوجی, لیکن ٹیچر کی ایک اپنی پیڈاگوجی ہوتی ہے, وہ ایک لوکلائزڈ پیڈاگوجی ہوتی ہے. وہ ان بچوں کو دیکھ کے وہ پیڈاگوجی بنتی ہے. ایک امبریلا سیٹ اپ ہوتا ہے, ایک جنرل رولز ہوتے ہیں پیڈاگوجی کے, وہ وہاں ٹویک ہوتے ہیں وہ رولز پہ. تو آپ کو پہلے ان کو جاننا ہے, ان کا پروفائل جاننا ہے. چھنا ونان کہ اگر تھی کن جائے کن زمینس پہ مکان چھو بناون, گۄڈنیتھ وچھو یہ زمین چھا اتھ لائق, سوائل پروفائل کرو, ٹیسٹ کرو, پت اسی حساب سے آپ اس کا فاؤنڈیشن بناؤ, اسی حساب سے دیکھو کہ کتنا اوپر بنا سکتے ہو. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ چائلڈ, ایویلویٹ دیٹ چائلڈ. پہلے اس کا پروفائلس من یوت یوت کہ امس اے بی سی ڈی تگان کن, پروفائلس من امس یہ وچن کہ گرس من ماحول کت ایون کت پہ, بالکل سوشل اکنامک کنڈیشن کیا, بالکل. بیچ یہ زانن یہ کہ یہ اوزق کماؤنک ذریعہ, ات مز گژھِ پیشن آسن, گژھِ ایمپتھی آسن, کمپیشن گژھِ آسن أکِس وۄستاد. خیر یمن چیزن پہ چھِ أسۍ بیٚیہِ کتھ کرٕنۍ, مگر روزگار کے حوالہ تہِ چھِ أسۍ اہم معلومات پنٕنۍ ناظرین تام واتناوان. آتھوارِ دۄہ روزگار بلٹن کی صورتس مز آج بھی روزگار بلٹن تیار ہے. سلیم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نئی اپرچونیٹیز ہے. اس کے بعد ہمارے مہمان سے جو ہے سلسلے کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین آداب, پیش خدمت ہے آج کا گڈ مارننگ روزگار,
और मैं हूं आपका मेजबान सलीम एजाज कपरा। J&K पब्लिक सर्विस कमीशन J&K यूटी से ताल्लुक रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 53। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स एजुकेशन में 55% नंबरात के साथ मास्टर्स डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 15,600 39,100 रुपये। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2021 मुकर्रर है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग ऑन करें www.jkpsc.nic.in। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू J&K से ताल्लुक रखने वाले डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करते हैं। असामी की कुल तादाद 35। असामी की तफसील यूं है: क्यूरेटर बॉटनी 1 असामी, जूनियर असिस्टेंट 31 असामियां, टेलीफोन लाइनमैन 1 असामी, म्यूजियम कम एनिमल कीपर जूलॉजी 1 असामी और सेक्शन कटर जियोलॉजी 1 असामी। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.jammuuniversity.ac.in। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 300। उम्मीदवार की उम्र 21 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.newindia.co.in। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को स्पोर्ट्स कोटा के तहत मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 269। उम्मीदवार की उम्र 18 और 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन। तनख्वाह का स्केल 21,700 69,100 रुपये। जिन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में ये असामियां पूर्ण की जाएंगी वो हैं बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट्स, विशो, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, रेसलिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग, आर्चरी, टाइकोंडो, एथलेटिक्स, इक्वेस्ट्रियन, शूटिंग, बास्केटबॉल और फुटबॉल। ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.bsf.gov.in। ऑयल इंडिया लिमिटेड को मुख्तलिफ ट्रेड्स में ग्रेड 3 की असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 535। जिन ट्रेड्स में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: इलेक्ट्रिशियन 38 असामियां, फिटर 144 असामियां, मैकेनिक मोटर व्हीकल 42 असामियां, मैशिनिस्ट 13 असामियां, मैकेनिक डीजल 97 असामियां, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 40 असामियां, टर्नर 4 असामियां, ड्राफ्ट्समैन 8 असामियां, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 81 असामियां, सर्वेयर 5 असामियां और वेल्डर 6 असामियां। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि तनख्वाह का स्केल रहेगा 26,600 90,000 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.oil_india.com। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 173। असामी की तफसील यूं है: सीनियर मेडिकल ऑफिसर 13 असामियां, तालीमी काबिलियत MBBS डिग्री, तनख्वाह का स्केल 60,000 1,80,000 रुपये, उम्र की बालाई हद 33 साल। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर 7 असामियां,
तालीमी काबिलियत मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये, उम्र की बालाई हद 35 साल, जूनियर इंजीनियर सिविल 68 असामियां, तालीमी काबिलियत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तनख्वाह का स्केल 29,600 1,19,500 रुपये, उम्र की बालाई हद 30 साल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 34 असामियां, तालीमी काबिलियत डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तनख्वाह का स्केल 29,600 1,19,500 रुपये, उम्र की बालाई हद 30 साल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 31 असामियां, तालीमी काबिलियत डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तनख्वाह का स्केल 29,600 1,19,500 रुपये, उम्र की बालाई हद 30 साल, और सीनियर अकाउंटेंट 20 असामियां, तालीमी काबिलियत उम्मीदवार इंटरमीडिएट सीए या सीएमए पास हो, तनख्वाह का स्केल 29,600 1,19,500 रुपये, उम्र की बालाई हद 30 साल। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nhpcindia.com। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का गुड मॉर्निंग रोजगार खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत शुक्रिया सलीम साहब रोजगार के लिए, और ये रोजगार खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं हमारे ऐसे मेहमान जिनकी तारीफ के लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनसे सवाल एक पूछना था आगाज में ही, जो मेरे जहन में आया था कि हम इनसे पूछेंगे जरूर कि उस्ताद होता क्या है, लेकिन इनको देख के, इनकी बातें सुन के ये सवाल बिल्कुल इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। माशाल्लाह ऐसी मिसाल हैं ये, जिन्होंने टीचर क्या होता है ये सारी डेफिनेशन ही खत्म कर दी अपने काम से, जो इन्होंने काम किया, एक वालिद का काम किया, वालिदैन की तरह एक बच्चे को नहलाया तक भी, और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित गुल साहब। आपसे सर हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जब हम अभी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की, जो हम कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं खुद खत्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम पूरी कैसे आज तिथ बच्चे क्या आज हतक तिवारिया शुरन गसान प्रोन वक्त क्या सोन जमान क्या आज शुरन थी, अगर तिमन बेइज्जती करो या तिमन वनो ब्रोट कन के नाबकार छुक तगान छुन लगक नुकनी वगैरह वगैरह, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो है एक उस्ताद को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चे के साथ हम ट्रीट कैसे करें। अब यहाँ पे बात आती है उनकी ट्रेनिंग की। तो क्या बासान बहसियत अख उस्ताद पान ये क्वालिटी कतन गई, अत मज कतन आई जरा यह मिलावट हिश चुक यम चुकिसान तिमन परनावान अत ये कित कन गो रिप्लेस तथ तिमन पोंसन से तनख्वाह पोंसन से क्या सोरी ये समझे तो जरा तफसीलन। नहीं, अगर मैं लिटिल बिट डिफर यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो जांफशानी से काम करते हैं। बिल्कुल है, मैंने बहुत सारे अभी भी टीचर्स देखे हैं, क्योंकि उसके बाद मैं जब उस स्कूल में काम करता था, वहाँ से मुझे उन्होंने जब देखा कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वहाँ से फिर मुझे ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक लोकल हायर सेकेंडरी में बॉटनी पढ़ाने की ज़रूरत थी। तो जब मैं वहाँ से निकला तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो सक्सेस स्टोरी वहाँ इसने की है, ये कोशिश करे कि दूसरी जगह मतलब ये फैलाए एक लेवल पे इम्प्लीमेंट। सो आई वाज मेड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो मैंने गर्ल एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। जैसे आप अभी देखते होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स होते हैं, जो स्कूल में नहीं होती, उनके लिए मैंने काम किया। मैंने कोऑर्डिनेट किया अनंतनाग में वहाँ। और जो हमारे भाई बहन हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए काफ़ी काम किया। रोहित साहब, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। उनको कॉल पे लेना चाहेंगे। हेलो 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 तसद्दुक साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। सर, आज हम टीचर्स डे के हवाले से ही प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो आपके जो डायरेक्टरेट के असातिज़ा हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त जांफशानी से काम कर रहे हैं, उनके लिए और बिलउमूम सभी असातिज़ा के लिए आज दिन के हवाले से क्या पैगाम होगा? I on behalf of the school education department salute all my teachers who have done exemplary work during these pandemic times and during these tough times. They have made us proud, and
they are doing their best by whatever means to deliver lectures to the students and keeping our academic standards very high. I once again salute them for their exemplary work. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पैगाम हमारे असातिज़ा पे पहुंचाने के लिए। आपको भी हमारी प्रोग्राम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित साहब, हम ये बात कर रहे थे कि आप को उन्होंने एज अ रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई किया और जो आपने तरीका वहाँ पे अपनाया था तो उन्होंने सोचा कि एक हायर लेवल पे आपको ले जाएं, लेकिन जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। वो क्लासरूम में आप जाना मिस कर रहे होंगे, तो याद आता है अभी? मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैं उस स्कूल से निकला, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट मेरे लिए है। वो बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे बच्चे जो बिल्कुल केजी में पढ़ते थे, वो तक लाल चौक अनंतनाग में आए। क्या बात। वो सारे बच्चे चीफ एजुकेशन ऑफिस अनंतनाग में आए और मैं देख रहा था कि वो छोटे बच्चे, एक तो बड़े बच्चे तो प्राइमरी, केजी के बच्चे, 1-2 के बच्चे थामे हुए, बड़े बच्चे उनको हाथ पकड़े हुए। तो उसके बाद चूंकि सफर आगे ले जाना था जी। तो ये पहले आपकी जो बात है मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, आपकी बात में उसका जवाब दे दूं। देखिए, हमें अंडरस्टैंड करना है कि एक प्रोफेटिक प्रोफेशन है। हाँ। ये पैगंबराना पेशा है, ठीक है? तो इसको हम कहीं पैसों से ना तोड़ें, कमर्शलाइज ना करें, किसी भी तौर पर कमर्शलाइज ना करें। और अगर आप, चूंकि ये कुछ पेशे ही हैं दुनिया में जिसमें हमें यहाँ भी अजर मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा, तो सबको, क्योंकि अपनी मेहनत का तो सबको मिलेगा, लेकिन यहाँ ज्यादा चांसेस हैं, मेडिकल में ज्यादा चांसेस हैं, उसमें ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा सवाब मिले, क्योंकि तो खिदमत खल्क है पेशा। आप एक इंसान बना रहे हैं, आपके पास एक मतलब यू आर जस्ट डेवलपिंग ए नेशन। आप कहीं कौम की तामीर कर रहे हैं, तो उस कौम की अगर आप सही तामीर कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसका अजर जाता रहेगा। तो हमें शायद कहीं ये चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग काम करते हैं, और हम बिल्कुल देखते हैं, मतलब रश्क करते हैं कि, और मैं वो जो मैं बात कर रहा था कि मैं मिस कर रहा था, बहुत ज्यादा मिस किया मैंने उन बच्चों को। उसके बाद लेकिन मैंने एक कंडीशन देखी, जो हमारी बच्चियां थी, खासकर जो आउट ऑफ स्कूल थी, तो कोशिश की हमने कि उनके लिए काम करें, फिर उनके लिए काफी हमने कम्युनिटी मोबिलाइज की, हमने उनके वहां जाके एसटी बरादरी से बात की, उनके भाई बहन से उनके बात की उनकी, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे उन सेंटर्स में आए वापस। देन उसके बाद एक दौर आया कि इन्होंने कहा जी, चूंकि मैं टीचर ट्रेनर एज काम कर रहा था, डाइट में काम करने लगा, टीचर ट्रेनर, टीचर्स को ट्रेन करने लगा। अच्छा, मटेरियल डेवलप किया, फिर मैंने मॉड्यूल्स डेवलप किए, मैंने सपोर्ट मटेरियल डेवलप किया, उसके बाद और उसके बाद इवन मतलब स्टेट लेवल पे भी मैंने ट्रेनिंग्स। हकीकत जितना आपने किया है या फिर जितना कुछ हमारे जो दोस्त है, जो हमारे असातिज़ा है वो कर रहे हैं, वो सब कुछ एक शो में समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिलखुसूस आज की अगर हम बात करें, जिस कदर डायरेक्टर हमारे फरमा रहे थे, डायरेक्टर साहब, कि हमारे टीचर्स सीखना पड़ा। मुझे हमारा अपना वक्त याद है, रिसेंटली हमारे एक उस्ताद है, बुजुर्ग है, और ये जूम उनको चलाना नहीं आता, और वो हमसे पूछा करते थे, मैं क्या आवाज इवा या मैं क्या शक्ल इवा, और वो एक इमोशनल मोमेंट होता था कि स्टूडेंट्स अपने टीचर को बताएं, समझाएं कि सर ये कैसे होता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और इसके बाद जो है अमार साहब के जहन में कुछ आ रहा है, मैं अंदाजा लगा पा रही हूं। आखिरी लम्हात है हमारे पास सर, और जो आपकी गुफ्तगू रही जी, इसमें सरापा पैगाम था कि एक उस्ताद को किस तरह होना चाहिए, उसमें क्या औसाफ होनी चाहिए, कितनी पेशेंस, कितना कंपैशन और कितनी एम्पैथी उसमें होनी चाहिए। इन बातों को हमारे साथ शेयर करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे स्टूडियोज आए इस खास मौके पर, टीचर्स डे पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और नाज़रीन का भी शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये जो टीचर का रोल अत अगर कशीर पे वो क्राल तथ खाम मेच पत बान थुरान, यह बिल्कुल तिथ्य काम, यह टीचर ते अकिस खाम जहनस पुख्तगी कुन निवान, बालीदगी कुन निवान। तो अत मज गژھِ अकिस टीचरस ति वार पाय आसुन कि इल्मच सही तसीर, इल्मच सही इंटरप्रिटेशन कित कन थव अमिस मज क्या मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अम सुंद क्या मोड ऑफ लर्निंग, अमिस मज कम टैलेंट्स बे यम सारी असातिज़ा वुनकन वुछान तिम येलि अम पेश कि तकद्दुसुक ख्याल थवन, युस अमुक वकार सह गژھِ पाने तथ मज गژھِ हुरन। आज युतुय
کیازکہِ کتھ اگر کرو تو کتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ واریاہ کتھ مگر وقت چھُنہٕ دِوان وٕنکٮ۪ن اجازت کی. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آگے بھی ہم جڑتے رہیں گے, ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, کسی اور موضوع پہ بات کریں گے, کسی اور مہمان سے بات کریں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمیں پیار دیتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.